پھر پوری قوم اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے سیاسی، پارلیمانی اور سماجی محاذ پر جو تکبر کا، غرور کا، بد کلامی اور بد زبانی کو رواج دیا، اب یہ دینی محاذ پر بھی اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ رویہ اور روش اختیار کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے، غیر ذمہ دار ہے، اور اس کے پیش نظر قومی معاملات کو قومی ترجیحات کے مطابق حل کرنا ان کی کسی ترجیح میں شامل نہیں۔ تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ حکومت نے خود معاہدہ کیا۔ ریاست مدینہ کے نظام کے دعوے دار حکومت کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے وعدے کی تکمیل کرتے، اپنے عہد کی تکمیل کرتے۔ یہ حکومت اور تحریک لبیک کا ایک براہ راست معاہدہ تھا۔ اس میں کسی پارلیمنٹ کو، کسی اور جماعت کو، کسی اور دینی جماعت کو شریک نہیں کیا گیا تھا۔ یک طرفہ معاہدہ تھا اور یک طرفہ بنیادوں پر ہی حکومت نے خود اس کو ملیا میٹ کیا ہے۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان کا مطالبے اور عہد پر عمل درآمد کا جو مطالبہ ہے یہ بالکل جائز تھا۔ اب معاہدے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے تحریک لبیک کے قائد سعد رضوی کو گرفتار کرنا اور اس کے بعد پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے کے لیے ریاستی ذرائع استعمال کرنا اور پھر تحریک لبیک پر پابندی عائد کر دینا، پھر جو فائرنگ ہوئی ہے یہ بڑی ایک سفاکی ہے اور آمرانہ روش ہے۔ اس پوری صورتحال سے حکومت نے اپنا چہرہ خود مس کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جب حکومت اور مظاہرین کے درمیان شدت، لاقانونیت اور قانون کو ہاتھ لینے کا سلسلہ بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے، تو یہ ہمیشہ ملک کے لیے اور پوری قوم کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اجلاس نے دونوں اطراف سے اگر کہیں بھی قانون اپنے ہاتھ میں لیا گیا ہے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس سے اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ اسی طرح یہ وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور وزیر مذہبی امور اور پنجاب کے نمائندوں کی طرف سے جو بیان بازی کی گئی ہے وہ توہین اور تضحیک کا بدترین نمونہ ہے، اور جس سے انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور حالات کی خرابی کے ذمہ دار خود وزیر اعظم، ان کے وزراء کی ٹیم، ان کے مشیروں کی ٹیم ہے کہ جنہوں نے ملک کو صرف قومی سطح پر نہیں عالمی سطح پر اپنے ہاتھوں سے ایک بدنام کرنے کا موقع پیدا کیا ہے۔ اب حکومت نے بڑے کر و فر اور پوری طاقت سے ٹی ایل پی پہ پابندی عائد کرنے کا جو اقدام کیا وہ عملاً بے اثر ہو گیا ہے۔ یہ حکومت کا ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام تھا، عوام نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے، اور ریاستی طاقت سے اسلامیان پاکستان کے دینی جذبات کو ملیا میٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی حفاظت یہ کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ پوری اسلامیان پاکستان کا مشترکہ فرض ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صاحب ایمان کا یہ عشق ہے،
ان کی زندگی کی یہ معراج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں ان کی جان بھی جائے تو یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے کہ تشدد کے راستے کو ترک کرے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ملک گیر ہڑتال جس پر ہم تاجروں کا خیر مقدم کرتے ہیں، جنہوں نے علماء کی اپیل پر شٹر ڈاؤن کیا ہے اور پورے ملک میں ہڑتال ہوئی ہے، یہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ اور اگر پاکستان میں پارلیمنٹ فعال ہوتی، صوبائی اسمبلیاں اپنا عوام کی نمائندگی کا کردار ادا کر رہی ہوتی، تو آج یہ سارے معاملات سڑکوں اور چوراہوں پر نہ آتے۔ جب اسمبلیاں مفلوج ہو جائیں، عوام کے منتخب نمائندے بیکار ہو جائیں اور ان کے ذریعے عوام کے لیے کوئی ریلیف نہ ہو، پھر عوام کے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے آج کے اجلاس میں یہ تلقین کی گئی ہے، راستہ بتایا گیا ہے کہ حکومت بھی اور تحریک لبیک بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرے اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ حکومت نے خود دیکھ لیا ہے کہ اس کے اپنے جو لوگ بازیاب کرانے کا مرحلہ تھا تو طاقت کا استعمال میں ریاست ناکام ہو گئی، مذاکرات کے ذریعے ہی لوگوں کی رہائی عمل میں آئی، اور اب بھی ہم یہی تلقین کر رہے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ فرانس کے صدر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی تضحیک کی اور گستاخی کا مرتکب ہوا۔ اب پاکستان کے حالات کے تناظر میں جو فرانس کا شاطن کارٹونسٹ ہے، اس نے جو ایک تضحیک امیز ٹویٹ کیا ہے، اب اس کا یہ تقاضا ہے کہ فرانس کے مسلسل اس رویے کے بارے میں پاکستان کے ایک اسلامی نظریاتی مملکت کی حیثیت سے ایک پالیسی واضح ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے ذریعے ایک قرارداد پاس ہونی چاہیے اور اس پر اپنا ایک مستقل لائحہ عمل پوری قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامو فوبیا پر اور مغرب سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر قانون سازی کی جائے۔ پاکستان میں تو قانون موجود ہے، لیکن پاکستان میں عدالتیں سزا دیتی ہیں، لیکن پاکستان کی حکومتیں بیرونی دباؤ پر ان شاطمین کو رہا کرتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں ہماری عدالتیں اسلام کے قوانین کا مذاق اڑاتی ہیں، لیکن ریمنڈ ڈیوڈ کا معاملہ ہو، ڈیوس کا معاملہ ہو، آسیہ ملونہ کا معاملہ ہو، تو اس وقت وہ شریعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن غازی شہید کا معاملہ ہو، ممتاز قادری شہید کا معاملہ ہو، تو اس وقت شریعت کی بجائے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں نے بھی، عدالتوں نے بھی یہ من پسند جو قوانین کا اختیار کرنا ہے، اس نے ملک کے اندر ایک بڑی انارکی پیدا کی ہے اور ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا کی ہے۔ اس لیے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فرانس کے ساتھ فوری طور پر سفارتی تعلقات معطل کیے جائیں، فرانس کے سفیر کو نکالا جائے اور فرانس کے ساتھ پوری عالم اسلام کے ساتھ مل کے یہ مطالبہ آگے بڑھانا چاہیے کہ فرانس اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگے۔ اسی طرح
ہمارے بہت ہی عزیز رہنما عبداللہ گل، ان کے ایک ویڈیو کلپ پر جو ہے ان پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ مقدمہ خارج ہونا چاہیے۔ اسی طرح آج ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں جن کی بازیابی کے لیے کراچی میں، کوئٹہ میں مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، ہم ان مظاہرین کے ساتھ بھی مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے جمعے کو ہم تمام علماء سے، خطیب حضرات سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ کے موقع پہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر بیان کریں اور لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کو آگاہ کریں۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ اس کے قیام کے مقاصد اور کلمہ طیبہ کے نعرے پر بننے والے پاکستان میں جو مسلسل اسلامی نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، منافقت کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، فرار کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہی ہماری تمام خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان میں نظام مصطفیٰ بلا تاخیر نافذ کیا جائے۔ اقتصادی بحرانوں سے نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ کرپشن بند ہو، سب کا احتساب ہو، احتساب کو انتقام کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور ان بحرانوں سے نجات کے لیے ناگزیر ہے کہ سود سے چھٹکارا پایا جائے اور خود انحصاری کے ذریعے پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اسلام کے معاشی نظام کو اختیار کیا جائے۔ یہ آج ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں ان تمام نکات پر بحث بھی کی گئی ہے، گفتگو بھی کی گئی ہے، اور قائدین نے انہی نکات پر اتفاق کیا ہے۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈیا پر پابندی کا بھی جی ہاں، یہ بھی ہے جی کہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر جو ایک شدید ترین قدغن عائد کی گئی، اور سوشل میڈیا مکمل طور پر آزاد ہے، کوئی بات کہیں چھپی نہیں رہتی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ طے کرنا کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی اگر آزادی کو قائم رکھا جائے تو اس کے ذریعے عوام کو حقیقت حال جاننے کا موقع مل سکتا ہے۔ دیکھیں نا جی، یہ جو احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، دھرنا کرنا، یہ ہر پارٹی کا اپنا حق ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ لانگ مارچ، دھرنا، ایک طویل دھرنا، اور پھر افسروں کو، پولیس کے لوگوں کو اور سرکاری عمارتوں پر جو حملے ہیں، یہ خود پی ٹی آئی نے اپنے لانگ مارچ اور اپنے دھرنے میں متعارف کروائے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ ہر پارٹی کا اپنا حق ہے۔ تحریک لبیک لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ ان چیزوں پہ ہم نے غور کیا ہے، انشاءاللہ اس کی پریکٹیکل شیپ بھی بنائیں گے۔ صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب جو اجلاس میں شریک تھے، وہ بھی اپنے اہل سنت کے کچھ علماء کے ساتھ ملاقات کے لیے تحریک لبیک کے مرکز کی طرف گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان سارے پہلوؤں پر بھی ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے لائے عمل کو مزید ترتیب دیں گے۔
نہیں میں نے تو اپنی گفتگو میں رکھا ہے کہ بھی قانون کی جو خلاف ورزی ہے وہ ریاست کے اداروں نے کی ہے یا مظاہرین کی طرف سے ہوئی ہے، ہم دونوں کو درست نہیں سمجھتے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ سیاست میں احتجاج میں جو تشدد ہے یا قانون کو ہاتھ میں لینا ہے وہ بالآخر نقصان کا باعث بنتا ہے، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا۔ تحریک لبیک کے مطالبات بالکل حق پر مبنی ہیں اور حکومت نے خود ان کے ساتھ وعدہ اور عہد کیا ہے اور اس عہد پر کی پابندی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میرا خیال ہے اس حکومت کی تو کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک سانس میں کچھ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے سانس میں بالکل کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وزیر داخلہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، اگلے 1 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کا پہلا راؤنڈ بہت کامیاب ہو گیا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد پھر مذاکرات شروع کر لیں گے۔ تو اس حکومت کی کس بات کا اعتبار کیا جائے؟ یہ تو جی ساڑھا تو بڑھ تو تھوڑے نال ہی اعتبار ہے۔ نہیں یہ نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کا جمہوری حق چھین لیں، آپ ان کے ساتھ ایک وعدہ عہد اور تحریری معاہدہ کریں، اس پر عمل نہ کریں اور وہ آپ کو یاد کرائیں کہ بھی آپ اپنے وعدے پر عمل کریں، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا عہد ہے کہ کسی ایک پارٹی کے نہیں، پاکستان کے تمام دینی لوگوں کے دینی جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو حکومت وعدے کی تکمیل نہ کرے، ریاستی دہشت گردی کرے اور اپنے میڈیا کا جو ایک پورے آرگن ہے ان کے پاس اختیار ہے، اس کو ایک غرور، تکبر اور تضحیک اور لوگوں کا پگڑی اچھالنے کا ذریعہ بنائے، تو یہ وزراء کا جو رویہ ہے یہ جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے۔ حکومتیں تو ایسی نہیں چلتی، یہ تو بالکل ایک کیلنڈروں کا ایک کھیل ہے کہ فساد پھیلاتے ہیں ہر چیز پر۔ قاضی حسین احمد صاحب کو بھی یہی کہتے تھے کہ نورانی صاحب کے زمانے میں بہت فعال تھے، اب فعال نہیں ہیں۔ یہ ماشاءاللہ دینی جذبہ ہی ہوتا ہے جو ہر وقت فعال رکھنا چاہتا ہے۔ بقول سراج الحق صاحب سارا ٹبر ہی خود بربادی پہ تیار ہے، تو کسی ایک کا کیا نام ہے؟ یہ سارا ٹبر ہی منحوسوں کا ہے۔ کیا جی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو میں تھوڑا بہت قانون جانتے ہیں، باقی بھی حضرات موجود ہیں، کہ حکومت کے پاس یہ ایک ایگزیکٹو اختیار تو موجود ہے کہ وہ کوئی اقدام کر لے، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی ہوتی ہے اسے کالعدم قرار دینا حکومت کا اختیار نہیں ہے۔ یہ آئین میں واضح ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی اختیار ہے، اس لیے یہ کالعدم قرار دینا، کالعدم کا لفظ استعمال کرنا، یہ خود حکومت جو ہے کہ وہ آئین کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ایسے ہی ہے پرائے صاحب؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔